آج کا دن سنسنی سے بھرپور ہے. آدھا دن تو ایسا گزرا کہ لگ رہا تھا کوئی خاص خبر نہیں ہے، لیکن پھر جیسے ہی شام ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی خبر پک کی جائے. اور آج کی جو خبر ہے وہ لیکس کے حوالے سے ہے. پاکستان کی تاریخ لیکس سے بھری ہوئی ہے، لیکن اب دبئی لیکس کے حوالے سے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کس طرح کیا خبریں اس میں سامنے سے آئیں گی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 بجے ان ڈاکیومنٹس کو ریویل کیا جائے گا. 70 سے زائد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس میں انوالو ہیں، 50 سے زائد ممالک انوالو ہیں. لیٹس سی واٹ کمز اپ. جی فہد، تو یہ دبئی والا معاملہ ہے. دبئی میں پہلے تو بارشوں اور سیلاب تھی اور اب کچھ اور. آج کل دبئی بڑی خبروں میں آ رہا ہے، اور یہ ایک دم ہی یہ خبر جو ہے یہ اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور کچھ ہے یوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے دبئی میں. جو ساری دنیا کے جو دنیا میں سے جو لوگ ہیں، جو مشہور و معروف لوگ ہیں اور چھٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کا جو ابھی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے اسٹوری کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ بھئی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں تو جب یہ ڈرگ لارڈز ہوتے ہیں اور کرپٹ رولرز بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اب یہ ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اب 8 بجے آج، یعنی اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ یہ باقاعدہ طور پر سٹوری بریک ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس دبئی میں پراپرٹیز ہیں، مشہور و معروف لوگ. آپ کے پاس ہے؟ اب کاش ہوتی لیکن نہیں ہے. لیکن اس میں ایک پاکستان کا اینگل بھی ہے جو امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب یہ جو اس کی جو ڈیٹیلز ابھی تک تو بڑی کم ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ایکس پر جو ٹویٹر جو ہے جس کو ایکس کہتے ہیں، اس پہ اب یہ جو ہے ایک ہیش ٹیگ کے ذریعے یہ بار بار یہ اب ٹویٹس یا پوسٹ ہو رہی ہیں کہ 8 بجے پاکستان ٹائم جو ہے یہ سٹوری بریک ہوگی باقاعدہ طور پر. ہیش ٹیگ انہوں نے اس کا رکھا ہوا ہے دبئی ان لاکڈ، اور دنیا میں سے مختلف زبانوں میں، مختلف ممالک سے، مختلف اکاؤنٹ سے اب یہ اسی ہیش ٹیگ کے ذریعے یہ ٹویٹس کی جا رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سب جگہ وہ کہتے ہیں امبارگو ہے کہ 8 بجے پوری دنیا میں یہ سٹوری بریک ہوگی. اچھا، اب آ جائیں اس کا پاکستان کا اینگل. بیسیکلی ہوا یہ پاکستان کے اینگل پہ آنے سے پہلے کہ یہ بنیادی طور پر یہ 70 دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، 70 جنہوں نے آپس میں کولیبریٹ کیا ہے اسٹوری کے حوالے سے، اس انویسٹیگیٹو اسٹوری کے حوالے سے. انیشلی یہ ایک ہے سینٹر فار ایڈوانسڈ ڈیفنس اسٹڈیز، امریکہ میں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن. ان کے پاس یہ ڈیٹا آیا ہے، یہ ڈیٹا ہے سارا دبئی سے. اور انہوں نے پھر یہ ڈیٹا جو ہے شیئر کیا. ایک نارویجین آؤٹلیٹ ہے E24 فائنینشیل، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور آؤٹلیٹ ہے، ایک اور آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ، OCCRP. یہ انہوں نے آپس میں کولیبریٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ 70 میڈیا آرگنائزیشن اس میں انوالو ہوئی ہیں. اور وہ اس ڈیٹا کو، اب جو ڈیٹا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا پیناما لیکس تھا یا اس کے بعد وکی لیکس تھا، تو یہ اسی طرز کا ایک یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے یا obtain کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. اور اس میں اب ان تمام لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو اب دبئی میں جن کے پاس پراپرٹیز ہیں. اچھا، اب ساروں کے نام تو نہیں ہو سکتے. اس میں جو پاکستان کا اینگل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کا اینگل جو اب تک رپورٹ ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں انفیکٹ کہ ایکچولی نکلتا کیا ہے. لیکن اب تک جو رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ڈان جو ہمارا ادارہ ہے، ڈان اخبار ہے، میڈیا گروپ ہے، اس میں یہ ایک سٹوری انہوں نے، کیونکہ وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں، تو انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہے. لیکن اس میں ہے یہ کہ پاکستان میں تقریباً 17,000 ایسے لوگ ہیں جن کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں. 17,000. اب وہ 17,000 لوگ ہیں یا 17,000 پراپرٹیز ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ازمپشن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری انڈکلیئرڈ ہے. اچھا دیکھیں، اب دبئی بطول اگر آپ کی اگر پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر، میں نہیں پوچھوں گا آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری پراپرٹیز ہوں، مطلب ہوٹلز ہوں آپ کے پاس اور اپارٹمنٹس ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دبئی میں پراپرٹی اون کرنا بگ ڈیل، لیکن قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، قانونی ہے. اگر آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو، آپ نے کہا جی میری پراپرٹی، اس میں آپ ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک. ایشو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ انڈکلیئرڈ ہو، تو یہ جو 17,000 پاکستانی ہیں، یہ 2020 سے 2022 تک کا ڈیٹا ہے، جن کا ابھی یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آنے والا ہے تھوڑی دیر میں. کچھ اندازوں کے مطابق یہ تقریباً 22,000 پاکستانیز ہیں جن کی پراپرٹیز ہیں دبئی میں. اور اس ٹوٹل ورتھ ہے
اب یہ سنیں ذرا, یہ ڈان نے رپورٹ کیا ہے, اس کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ ہے $12.5 ارب. 12.5 ارب ڈالر. ابھی ہم نے $1 ارب لیا ہے آئی ایم ایف سے, تو اس سے آپ حساب لگا لیں. اچھا, اب یہ جو نام آنے والے ہیں اس میں یہ بھی کلیئر ہوا ہے اور ڈان نے کلیئر کیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا نام اس میں آ رہا ہے تو اس نے اس ٹیکس کی چوری کی. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ٹیکس کی, ہو سکتا ہے اس کا ڈکلیئرڈ ہو باقاعدہ طور پر. یہ تو اب ظاہر بات ہے جو ایف بی آر ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا. بلکہ ایف بی آر کے چیف جو ہیں اس سٹوری میں ان کا بھی کوٹ آیا ہوا ہے, جو ہمارے ایف بی آر کے جو چیف ہیں, انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ دبئی میں جو لوگ پاکستانی, جو پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی باشندے, پاکستانی ریزیڈنٹس جو دبئی میں جن کی پراپرٹی ان کا ہم ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن دبئی سے وہ مل نہیں رہا تھا. اب یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس میں ایف بی آر کے چیف بھی کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے اس ڈیٹا میں وہ جو تمام پراپرٹیز آ رہی ہیں کیا وہ ڈکلیئرڈ ہیں یا انڈکلیئرڈ ہیں, اور اگر انڈکلیئرڈ ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گی, جو کہ ایکچولی بطول اچھی بات ہے. اگر ہمارا ٹیکس نیٹ وائڈن ہو رہا ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, اب یہ ہونے جا رہا ہے, یہ دبئی لیکس اس کو کہہ دیں, دبئی ان لاکڈ اسے کہا جا رہا ہے, یہ ابھی کب سے تھوڑی دیر میں آنے جا رہی ہیں. اور 2022 سے لے کے یہ جن پراپرٹیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے ان کی قیمت میں 25% اضافہ ہوا ہے. پہلے ان کی جو قیمت تھی وہ $10 بلین تھی 2022 میں, اور اب $12.5 بلین ہے, جیسے کہ آپ نے کہا ہے. بالکل. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں سے کس نے ٹیکس ایویژن کی اور کس نے. ہاں, اصل چیز تو وہ ہے. تو دیکھیں میرے خیال میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ آلسو ریسپانسبل. اور زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت سارے پیسے آنے والے ہیں جیسے عمران خان کرتے تھے کہ اتنے $1 بلین نکل آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اٹس اسٹوری سے فالو کرتے ہیں واٹ کمز اپ. یہ ضرور ہے کہ اگر وہ تمام جتنی پراپرٹیز آتی ہیں واقعی میں ایف بی آر یہ تعین کرے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, پھر ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب پاکستان کو اگر زیادہ پیسہ مل رہا ہے ٹیکس تو اچھی بات ہے. اچھا, اب یہ سٹوری ہونے لگی ہے بریک اپ سے تھوڑی دیر بعد. دیکھتے ہیں اس میں کون سے نام آتے ہیں اور کون سے ایسے نام ہیں جو خبر بنائیں گے. اس کے ساتھ جڑی ہوئی آج فیصل واڈا صاحب کی ایک ٹویٹ آئی, پوسٹ آئی. میں بار بار ٹویٹ کہہ دیتا ہوں, پرانے زمانے میں ٹویٹ کہتے تھے, اب اس کو پوسٹ کہتے ہیں. ٹویٹ ہی بہت ہے. اور فیصل واڈا صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن بھی کرنے والے ہیں. اچھا, انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو کہ صبح سے ہیڈ لائنز کی زینت بن رہی ہے. اس میں انہوں نے کیا لکھا, میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ خبر ہے مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے, کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے وہی لیکس والے کھلاڑی ہیں. اس پروپیگنڈا کی ٹائمنگ چیک کریں. کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ اس پروپیگنڈا میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات کی پراپرٹیز سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی, جبکہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے. کیا آنے والے اس مہم کا ٹارگٹ SIFC ہے, دوست ممالک اور پاکستان میں آنے والی سرمایہ کاری ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے؟ وقت آنے پر سب بتاؤں گا. اچھا, اب یہ صبح سے یہ تمام چینلز میں یہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں. کیا فیصل واڈا صاحب اسی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے؟ اور یہ کیا یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج 2:34 پہ انہوں نے انفارمیشن آئی اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا اور آج یہ اسکینڈل ریویل؟ بالکل.